ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب عبداللہ بن سبا کا قضیہ انہوں نے اٹھایا. اچھا، ہمارا سوال شروع سے یہی تھا کہ عبداللہ بن سبا کو آپ سنی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے، یعنی سنی کتابوں میں عبداللہ بن سبا کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی پہ جو ہے وہ بات چلتی رہی آگے، اور پھر جو ہے یہ تبادلہ جاری رہا. اب انہوں نے ایک کوئی 5ویں قسط غالباً بنتی ہے نا، کوئی 5ویں قسط بھی انہوں نے شروع کی ہے عبداللہ بن سبا پہ. تو اس کے ایک دو کلپ دیکھتے ہیں. آج ہم شاید نہ پہنچ کے پورے اس پہ، لیکن یہ ایک دو کلپ ہی آپ دیکھ لیں، اور اس کا نقد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پھر کوئی اہم نقطہ اگر اس میں ہو تو وہ نیکسٹ پروگرام جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ آپ ملاحظہ فرمائیں اس کے جو ہے یہ کلپ. اب یہاں جو دوسرے صاحب تھے نا جی، بڑے وہ سنجیدہ نظر آتے تھے، لیکن یہ پہلا صاحب جو ہے وہ شہباز بھائی مراد ہے. ہاں، دوسرے صاحب سے مراد نہیں ہو، یا شاید الٹ ہو، جیسے ہم شیخین کہتے ہیں نا، تو شیخ اول سے مراد ابو بکر ہوتے ہیں. جی شاید مراد یہ ہو. صحیح. ان سے بھی پتہ نہیں تسامح ہوا، وہ بھی اپنی تحقیق میں کود پڑے. اچھا، یہاں پہ یہ جو سنجیدہ اور تسامح، یہ دو لفظ جو استعمال کیے ہیں ڈاکٹر فریدی صاحب نے، تو اگر یہ پورے وہی ایسے ہی استعمال کرتے، یعنی پورے پروگرام یہ ایسے ہی اچھے الفاظ سے بیان کرتے ان کے ساتھ جو دوسرے بیٹھے ہیں یہ بھی، تو پھر اچھا زیادہ حسن آ جاتا ہے اس میں. لیکن یہ شروع ہی انہوں نے یہی اس لیے کہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں اور اولاد ہیں، یہودیوں کی اولاد ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں. تو وہ دیکھیں، وہ پھر ڈاکٹر صاحب جو پروگرام ہے آپ کا، وہ پھر وہ علمی نہیں رہتا. اگر آپ جتنی بھی کتابیں کھول لیں، آپ کہیں نہیں میں شیعہ کتابوں سے ثابت کروں، فلاں سے ثابت کروں، تو لیکن وہ جو الفاظ آپ ان کا انتخاب کریں گے اور آپ کے ساتھ جو دوسرے بیٹھے ہیں یہ جو انتخاب کریں گے، وہ پھر ایک علمی نہیں ہے. ایسے ہی ہم آپ سے پھر توقع کریں گے کہ نیکسٹ اس میں آپ جو لے کے آ رہے ہیں آپ کے پروگرام جو ہوں گے، اس میں آپ دونوں کوشش کریں کوئی علمی اور اخلاقی دائرے میں رہ کر نقد کریں. اور آپ تو چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑی یونیورسٹی میں جا کے آپ نے درس بھی دیے ہیں، پھر آپ کے ساتھ اس طرح کی زبان جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی جو آپ بیان کرتے ہیں. یہودیوں کی اولاد ہے، عبداللہ بن سبا کی اولاد ہے، فلاں ہے، پتہ نہیں ڈی این اے ٹیسٹ کریں یا نہ کریں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ آپ کے ساتھ پھر اچھی نہیں لگتی. لیکن اگر آپ کو شوق ہے کرنے کی، آپ کو خواہ مخواہ آپ نے یہ بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ویسے آج کل تو شہباز بھائی انہوں نے جو 5ویں پروگرام پہ جو تھمبنیل بنایا ہے اس میں بھی تقریباً گالیاں ہی لکھی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، لیکن فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں بس سیدھے جواب پہ. اب جو ہے چلتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا کہتے ہیں. لیکن جی ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں تبرہ کیا ہوتا ہے. اچھا، خدان کو تبرہ کر رہے ہیں، تبرہ خدان کہہ رہے ہیں. لو ٹھیک ہے. اب انہوں نے پھر مجھے آیت کریمہ سے استدلال کر کے بات سمجھائی. اچھا، تو کہا کہ قیامت کدے پتہ چلے گا. آیت کیا تھی؟ وہ سورہ بقرہ کی آیت تھی کہ جی یہ سورہ مبارک ہے بقرہ کی آیت میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی کہ دیکھیں براعت جو ہے، جو تبرہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں کہ یہ شیعوں نے شروع کیا ہے. نہیں، قرآن میں موجود ہیں قیامت کے مناظر قرآن نے جو بیان کیے ہیں، اس میں ایک موضوع جو ہے وہ تبرہ والے بیان کیا ہے کہ لیکن تبرہ قیامت کے دن جو ہے لوگ کریں گے، اور کن سے کریں گے؟ جن کو بت بنایا ہے، جو بت ہیں ان بتوں سے تبرہ کریں گے. لیکن میں بعد میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی تفصیل دے دیتا ہوں. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه الا جميعا وان الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو اننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وباءوا بخزي من النار. ٹھیک ہے. اچھا، یہ شہباز بھائی یہ جو آیات تھے پچھلے اس میں نے پڑھے تھے، انہی آیات کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے کہ دیکھیں یہ آیات کن کے بارے میں ہیں. یہ تو کفار کے بارے میں ہیں. دیکھ لیں، اگر ہمارے ناظرین اسکرین اگر دیکھیں، میرے لیپ ٹاپ اسکرین اگر ان کو دکھا دیں تو یہاں پہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں وہ آپ دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے وہ افراد کے جو اللہ کے علاوہ دیگر افراد کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو مومن ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جو اتباع کرتے تھے، یعنی اتبعوا یہ جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، یعنی جن کو ہم کہیں نا پیر قسم کے، مرشد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جن کی اتباع کی جاتی ہے، جب وہ براعت کریں کن سے؟ من الذین اتبعوا، اپنے مریدوں سے، اپنے
پیروکاروں سے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور عذاب کو دیکھیں، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ تمام کے تمام اسباب ان کے لیے جو ہے وہ بند ہو جائیں، یعنی ان کا راستہ رک جائیں، قطع ہو جائیں۔ پھر وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اب جو پیروکار ہیں وہ پھر کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً اگر ہم دوبارہ پلٹائے جائیں دنیا میں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا تو ہم ایسے ہی ان سے برات کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے اظہار برات کی ہے۔ یعنی قرآن یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں ابھی جو خسران میں ہیں یہ براءت کی خواہش کریں گے، لیکن دنیا میں تو انہوں نے براءت کی نہیں، دنیا میں تو نہیں کی نا۔ مشکل کیا ہے؟ اب آخرت میں جب ان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا پھر کہیں گے او میرا اللہ یہ ہمارے سامنے یہ کیا، کیوں ہم نے براءت نہیں کی ان سے۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے یہ ان کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ قرآن کے اسلوب سے آپ کو علم ہے، قرآن نے اگر ایک بات کسی بت کے بارے میں بیان کی ہے اور ایک خاص صفت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پتھر کا بنا ہوا ایک بت ہو اور وہیں پہ ہی فٹ آ جاتی ہے، باقی یہ حکم قرآن کا، یہ حکم قرآن کی، یہ بات کہیں اور بالکل بھی فٹ نہیں آ سکتی۔ نہیں، آپ ایک انسان کو بھی اگر اس پتھر کے بت کی جگہ پہ رکھیں اور آپ ان سے ایسے ہی محبت کریں جیسے لوگ اللہ سے کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ اس سے محبت کریں، اور اس طرف رسول اور آل رسول اور اللہ کی جو احکامات اور بیانات اور تعلیمات ہیں اسے آپ ترک کر دیں، تو عیناً یہی ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے، آپ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے دنیا میں واپس جانا ہوتا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا تو ہم ان سے براءت کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات قرآن میں ایک اور جگہ بھی موجود ہے، یہ سورہ مبارکہ احزاب اگر آپ دیکھیں، سورہ مبارکہ احزاب اگر اسکرین پہ آ جائیں، سورہ مبارکہ احزاب، جی یہ آیت نمبر 63 پہ آپ دیکھیں، اے نبی یسألک الناس عن الساعہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ قل انما علمها عند اللہ علم اللہ کے ہاں ہے، لعل الساعة تکون قریبا جو ہے وہ شاید یہ قیامت جو ہے وہ نزدیک ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین اللہ نے کافروں پہ لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ یہ جہنم میں ہوں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا کوئی ان کا مددگار، کوئی نصیر، کوئی ولی وہ وہاں پہ نہیں پائیں گے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وجوہ کو ان کے چہروں کو ہم تقلب کریں گے، وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا تو پھر یہ کفار کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے یا لیتنا اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ بس یہ کیا ہے، یعنی اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں، چاہے آپ زبان سے کہیں میں مسلمان ہوں، چاہے آپ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو ٹھکرائیں، ان کی اطاعت کو ٹھکرائیں، آپ ان کی جگہ پہ کسی اور دیگر افراد کی اطاعت کو اپنا کر یعنی انہی کے اطاعت کے پیچھے آپ چلیں، انہی کی اطاعت کریں، انہی کے نقش قدم کے پیچھے چلیں، انہی کے ناموں کو آپ جو ہے اپنے لیے رول ماڈل قرار دیں، ان کی سیرت کو رول ماڈل قرار دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں کے بجائے آپ دیگر افراد کی باتوں کو اپنائیں۔ تو یہ بات ہے، چاہے آپ زبان سے کافر ہیں یا مسلمان ہیں جو بھی ہیں، سبب چونکہ بیان کیا نا قرآن نے، تو کہتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اب ان کو جو عذاب مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے؟ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ وقالوا اور کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب، یہ قیامت کے دن گئے، ہم نے اطاعت کی تھی اپنے بڑوں کی، سادتنا اپنے پیروں کی، اپنے سرداروں کی ہم نے اطاعت کی تھی، وکبراءنا اور جو ہمارے بزرگ تھے ہم نے بزرگوں کی اطاعت کی تھی، فاضلونا السبیل ان بزرگوں نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں گمراہ کیا، جو راہ راست تھی، جو درست راستہ تھا اس سے ہٹا کے غلط راستوں پہ لگایا ہے۔ اچھا پھر کہیں گے اللہ ان کو عذاب دیں ڈبل، ولعنہم لعنا کبیرہ، ان کو لعنت کریں۔ پھر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب مومنوں سے خطاب ہے، اے مومنوں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت بنو ان کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت دی ہے، فبرأہ اللہ مما قالوا، جو تہمتیں انہوں نے حضرت موسیٰ پہ لگائی تھی، حضرت موسیٰ ان سے بری تھے، اللہ نے ان کی برات یعنی ان کی پاکدامنی دکھائی لوگوں کو، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایک وجی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو اصل شے ہے نا شہباز بھائی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑیں، کسی کی بھی اطاعت شروع کریں، چاہے آپ بت کو سجدہ کریں یا چاہے آپ کسی
شخص کا نام لیں، ان کی پیروی شروع کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیں، تو اس سے کیا لازمہ آتا ہے؟ اس سے یہی لازمہ آتا ہے کہ آپ گمراہ ہیں. آپ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش میں دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا اور ان لوگوں سے تبرہ کرتا، ان لوگوں سے براءت کرتا. ہم جب اہل سنت کی کتب میں دیکھتے ہیں شہباز بھائی، تو اس کے اوپر تو ہمارے پاس بہت سارے وہ ہیں موجود ہیں، یعنی روایات وغیرہ بہت سارے ہیں، لیکن فی الحال میں ایک روایت بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں گے کہ اہل سنت ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنائی ہوئے ہیں یا نہ کسی اور کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہ کسی اور کی اطاعت میں لگے ہو. اور یہ آج بھی نہیں، آج تو بہت چلے بعد میں 1400 سال بعد اہل سنت آئے ہیں، 1400 سال بعد ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، تو ہم آپ کو آج جو ہے نا اتنا وہ نہیں کرتے، متہم نہیں کرتے. آپ لوگوں کی مشکل ہیں، آپ لوگ نہیں اپناتے جو ہے وہ غلط چیزوں کو جدا نہیں کرتے، ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ آپ لوگوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن سبا ہیں، وہ یہودی ہیں اور اس یہودی نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور فلاں کیا ہے اور یہ. اچھا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کہا کہ وہی آیت براءت میں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ براءت کریں گے. میں پھر بھی کہتا ہوں اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے صحابہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو ٹھکرایا ہے اور کسی ایسے شخص کی اطاعت کی ہے جس کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مخالف ہیں، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور بزرگ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ قیامت کے دن ہاتھ ایسے مل لیں گے کہ کاش میں دنیا میں واپس جاتا، میں ان لوگوں سے براءت کرتا. اور وہ قیامت کے دن تم سے براءت کریں گے کہ ہم نے تھوڑی تمہیں کہا تھا کہ تم لوگ ہماری کیا کریں، ہماری اطاعت کرو. اب یقین کریں کہ اس وقت آپ جتنے ٹائٹل دے رہے ہیں نا، چونکہ معاویہ کو یہ نہیں مان رہے نا، صداقت فریدی صاحب معاویہ کو نہیں مان رہے، اور اس میں بھی بڑا ایک وہ آیا ہے، جو روایت میں نے بیان کی تھی شہباز صاحب، جو رسول مولا علی کی قنوت نازلہ والی ہے، اس قنوت نازلہ والی پوری روایت کو معاویہ کی روایت کہہ کر سائڈ گئی. یہ معاویہ کے اوپر نہیں، معاویہ کے اوپر نہیں تھا. اس روایت میں یہ ہے کہ علیک بمعاویہ و اشیاعہ و عمرو بن عاص و اشیاعہ، یہ نام لے کے پھر امام نے کیا کہا ہے، وہ عبداللہ ابن قیس، اور میں نے نیچے فوٹ نوٹ پہ دکھا دیا کہ عبداللہ ابن قیس سے مراد کون ہے، ابو موسیٰ اشعری ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب اپنی ویڈیو میں اس ٹکڑے پہ بات ہی نہیں کی. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ تو معاویہ کے بارے میں، ہم تو ویسے بھی معاویہ کو یا نہیں مانتے یا ان کا دفاع نہیں کرتے. نہیں، آپ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں اپنی جو ہے وہ جو آپ کے اوپینین ہے وہ بیان کریں. کیوں جو حضرت علی کا نظریہ ہے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں، آپ اس کے مخالف جا رہے ہیں. حضرت علی یا یہ کہہ دیں کہ آپ کے نزدیک صحابہ فقط یہی 3-4 ہی ہیں. جی ہاں، چونکہ لگتا یہی ہے، یعنی پورے گفتگو کے جو محور ہیں شہباز بھائی وہ کن کے بارے میں، ابوبکر عمر عثمان، انہی کے، یہی جناب ابوبکر عمر کا ہی نام لیتے ہیں، باقی صحابہ کو زیادہ بیان کرتے ہیں. اور یہ میجورٹی آف اہل سنت جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے باقی صحابہ کا. شہباز بھائی یہ بڑے عجیب ہے، میجورٹی آف اہل سنت ان کو دیگر صحابہ کا پتہ نہیں ہے. وہ جیسے کہ اکثریت اہل سنت کو دیگر ازواج رسول کا بھی پتہ نہیں ہے، صرف جناب عائشہ اور جناب حفصہ کا پتہ ہے، وہ بھی شیعوں کے ضد میں آ کر انہوں نے یہ کچھ نام یاد کیے. تو وہاں پہ میں نے ایک نام جو مولا علی کی قنوت نازلہ سے دکھائے تھے وہ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں. اب مولا علی ابو موسیٰ اشعری کو بد دعائیں دیتے ہیں قنوت نازلہ میں، ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں. تو آپ تو یہاں پہ مولا علی کی سیرت پہ نہیں چل رہے، آپ تو آل رسول کی سیرت پہ نہیں چل رہے، آپ تو کسی اور سیرت پہ چل رہے ہیں، آپ تو کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں. اب ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں دیگر جو کچھ بیان کیا ہے میں ابھی وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ الفاظ بہت سخت ہیں ان کے بارے میں. اچھا یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے راستے پہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے راستے پہ نہیں ہیں، کسی اور راستے پہ چلے ہیں. یہ روایت آپ دیکھیں المسند، یہ مسند امام احمد بن حنبل، یہ المسند یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ توجہ کر لیں کہ یہاں پہ کیا حوالہ میں آپ کو دینے لگا ہوں. احمد بن حنبل صاحب کی کتاب ہے اور یہاں پہ اس کی تیسری جلد پہ صفحہ جو ہے، صفحہ کیا بنتا ہے، میں 352، حدیث نمبر جو ہے وہ 3121 یہ حدیث ہے اور اسنادہ صحیح. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سند بھی کاملاً صحیح ہے. اب میں آپ کے سامنے جو ہے یہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں 3121. یہ روایت جو ہے سعید ابن جبیر سے ہیں اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے. کہہ رہے ابن عباس، حضرت ابن عباس نے کہا کہ تمتع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم اسلام نے تمتع کیا ہے. فقال عروہ بن زبیر،
یہ عروہ بن زبیر، یہ کون ہے آپ کے ہاں؟ تابعی ہے، اور تابعی آپ کے ہاں ظاہر ہے جو تابعین ہیں اس کے لیے ایک خاص ٹائٹل استعمال ہوئے، قرون اولیٰ کے ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں، وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے۔ یعنی جو آپ کے ہاں بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے جو ہیں تابعین کے لیے، جو صفات وغیرہ بیان کرتے ہیں آپ، وہ تابعین کے لیے آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ رسول اللہ کے احادیث بھی آپ لوگوں نے نقل کی ہے پوری کی پوری عجیب، یعنی اصل قرآن تو کہتا ہے نا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کی ہے آپ کیا ہوں گے، آپ سے جو ہے وہ حساب لیا جائے گا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ پورے کے پورے ایک ریوڑ کو کے بارے میں حکم لگائیں، یہ سارے جنت جائیں گے۔ یعنی جتنی بھی صحابہ ہیں، جتنی بھی تابعین ہیں، جتنی بھی تبع تابعین ہیں، قرون اولیٰ ہیں، یہ خیر القرون ہیں، یہ جتنی بات ہیں۔ اچھا اس سے پہلے یہ بدر میں صرف شرکت کی ہیں، یہ جنت جائیں گے، بعد میں جاسوسی بھی کر رہے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ وہ فلاں جگہ پہ شرکت کی ہیں، یہ جنت جائیں گے، یہ بیعت رضوان میں شرکت کی ہیں، یہ جنت جائیں گے۔ آپ کے ہاں جنت بہت جو ہے وہ سستی سی چیز ہے، بڑے آرام سے جو ہے آپ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ رسول کو دیکھ لیں بس کافی ہے، باقی جو کچھ کیا ہو تم نے وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے، اللہ ان سے لیتا ہی نہیں ہے۔ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ صحابہ کے لیے ہیں، بعد کے لوگوں کے لیے یہ ساری باتیں ہیں۔ قرآن کی آیات بھی صحابہ کے لیے نہیں ہے، رسول کے احادیث بھی صحابہ کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے سب کن کے لیے ہیں؟ یہ بعد کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور قرون اولیٰ کے جو افراد ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی دراصل قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تم نے اگر گناہ کیا تو گناہ کی سزا تمہیں ملے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اور فلاں فلاں فلاں، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ، یہ جو اللہ کا لفظ ہے کہ اہل سنت نے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ چسپایا ہوا ہے۔ الا الصحابہ والتابعین وتبع تابعین، مثلا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ غلط بھی کریں، یہ حرام کام بھی کریں، یہ زنا، فسق و فجور جو کچھ کرتے رہیں، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ نظریہ جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نہیں ہے۔ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ نہ اللہ نے بتایا ہوا ہے وہ راستہ، نہ اللہ کے رسول نے بتایا ہوا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب نام تو لے رہے ہیں اہل بیت کا، لیکن آپ اہل بیت کے راستے پہ نہیں ہیں۔ آپ 1000 بار بھی اہل بیت کے قصیدے سنائیں، جب تک آپ اہل بیت کی کشتی میں نہ بیٹھیں آپ طوفان سے نجات نہیں پا سکتے۔ ایک شخص جو ہے وہ صرف کشتی کے قصیدے سناتا رہے، وہ کشتی کیا زبردست ہے، وہ کشتی اہل بیت کی کشتی ہے، اور وہ نجات کی کشتی ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے کشتی میں، تو ظاہر ہے یہ شخص اگرچہ کشتی کے قصیدے سنا رہا ہے لیکن یہ غرق ہو جائے گا۔ اور اس وقت آپ کی حالت ہمیں کچھ یوں نظر آ رہی ہے کہ آپ اگرچہ مان رہے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ نجات کی کشتی ہیں، اہل بیت کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، لیکن دفاع اہل بیت کے مخالفین کا کر رہے ہیں، دفاع ایسے لوگوں کا کر رہے ہیں جن کا راستہ مکمل 180 درجے اہل بیت سے جدا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں بھی کیا کہتے ہیں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے تمتع کیا تو عروہ بن زبیر نے کہا۔ عروہ بن زبیر آپ کے ہاں عشرہ مبشرہ اور سابقون الاولون اور بدری صحابی نیز اصحاب شجرہ میں سے جتنے بھی ٹائٹل آپ کے ہاں ہیں جنت کے لیے، وہ تمام کے تمام ٹائٹل جو ہیں جناب زبیر کو حاصل ہیں۔ اسی جناب زبیر کا بیٹا ہے عروہ بن زبیر، اور عبداللہ بن زبیر اس کا بھائی ہے۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ نہا ابو بکر و عمر عن المتعہ، متعہ سے تو ابو بکر عمر نے منع کیا ہے۔ تو ابن عباس کہہ رہے ہیں نبی کریم نے تمتع کی ہے، اور عروہ بن زبیر نے کہا ابو بکر عمر نے منع کیا ہے۔ سیم آپ لوگوں کی اس وقت جو ہے وہ راستہ یہی ہے جو عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور اسی وقت سے چلتا آ رہا ہے ابھی تک۔ تو ابن عباس نے کہا ما یقول عریہ، یہ جو عریہ کہا ہے نا یہ اس کی تضحیق کی ہے، آپ کے تابعی کی تضحیق کی ہے جناب ابن عباس نے، انہیں توہین کی ہے، ایک سبق جانا ہے اسے، بہت ہلکا جا رہا ہے۔ یہ عریہ تم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال یقول نہا ابو بکر و عمر عن المتعہ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس کو کہا کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں ابو بکر عمر نے متعہ سے منع کیا ہے۔ ابن عباس کا یہاں پہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ہلاک ہو رہے ہیں یہ لوگ، کیوں؟ چونکہ اقول، میں کہتا ہوں، قال النبی، نبی مکرم اسلام نے کہا ہے، وَيَقُولْ نَهَا ابو بکر عمر، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ابو بکر عمر نے جو ہے منع کیا ہے، یہ نبی کے راستے پہ نہیں چل رہے، یہ جناب ابو بکر عمر کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اس تمتع سے جناب ڈاکٹر فرید صاحب جن لوگوں نے
ڈاکٹر فرید صاحب آپ بتا دیں اس تمتع سے کہ جو نبی کریم نے انجام دیا ہے، نبی کریم کا حکم تھا، جس نے اس تمتع سے روکا ہے مسلمانوں کو، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے نا، یہ بالکل متضاد راستے ہیں۔ نبی نے ایک کام انجام دیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، ایک اور شخص نے آ کے نبی کے بالکل الٹ اس سے لوگوں کو روکا ہے، نہیں کی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جنہوں نے نبی کے راستے کو سے لوگوں کو روکا ہے، جنہوں نے نبی کے اوامر سے لوگوں کو روکا ہے، جنہوں نے نبی کے افعال پر پابندی لگائی ہے کہ لوگ وہ عمل نہ کریں اور نبی کی سیرت پہ نہ چلیں، آپ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہہ رہے ہیں، اور اتنے ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ جو بھی آپ کو یہ حقائق بتا رہے ہیں، آپ کے فوراً کہتے ہیں نہیں عبداللہ بن سبا کی اولاد ہیں، یہ عبداللہ بن سبا کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے اس سے جو ہے وہ اس کی طرف آپ نظر ثانی کریں، آپ دیکھیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات ان کے پاس نہیں ہے، ہر دوسرے لفظ میں کہہ رہے ہیں صحابہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی ہے، وہ تبرہ کرتے تھے، وہ بھی تبرہ کرتا تھا عبداللہ بن سبا۔